ہم مسیحی جب دعا کرتے ہیں تو دعا کا اختتام خداوند یسوع مسیح کے نام سے کیوں کرتے ہیں؟ یعنی ہم اپنی دعائیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے کیوں مانگتے ہیں؟ آج ہم اس سوال کا جواب سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پریئر کا ایک معنی لیگل ٹرمز میں یعنی عدالتی مفہوم میں پریئر کا مطلب ایک درخواست ہوتا ہے جو ایک با اختیار ادارے یا شخص جسے ہم جج کہتے ہیں اس کے سامنے پٹیشن کے طور پہ درخواست کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ عدالت میں پیش کی جانے والی پٹیشن یا درخواست کو لیگل ٹرمز میں قانونی اصطلاح میں پریئر ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم خدا کے سامنے اپنی پریئرز لے کر جاتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنی پریئر ایک جج یعنی کہ خدا کے سامنے لے کر جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ پریئر جیسے کہ عدالت میں جج کے سامنے کسی وکیل سے قانونی لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہی پیش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم اپنی پریئر یا پٹیشن خدا جو کہ سب سے بڑا جج ہے، حکمران ہے، منصف ہے، اس کے سامنے اپنی درخواست پٹیشن یا پریئر لے کر جاتے ہیں تو وہ ہم کس کے وسیلے سے مانگتے ہیں؟ وہ درخواست ہم کس کے نام سے اس کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری درخواست، ہماری پریئر، ہماری پٹیشن قبول ہو۔ تو آج کے ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ہم کیوں اپنی دعائیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ چونکہ دعا تو ایک با اختیار ہستی کے سامنے ہی رکھی جاتی ہے، لہٰذا خدا کے سامنے جب ہم اپنی درخواست رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی درخواست یا اپنی پریئر خداوند یسوع مسیح کے نام سے کیوں رکھنی ضروری ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم خداوند یسوع مسیح کے نام سے خدا کے آگے اپنی دعائیں یا پٹیشنز یا پریئرز رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا اختیار کیا ہے، وہ کون ہے اور ان کا اختیار کیا ہے کہ ہم ان کے وسیلے سے خدا کے سامنے اپنی مناجات، التجائیں یا پریئرز رکھیں۔ اس کا جواب سب سے پہلے تو ہمیں ملتا ہے متی کی انجیل کے 28ویں باب کی 18ویں آیت میں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ہم دعا خدا کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ اس لیے رکھ رہے ہیں کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار ان کے پاس ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ کلسیوں 1 باب 15 سے 20 آیت تک ہم خداوند یسوع مسیح کے اس اختیار کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے۔ کلسیوں 1 باب اور اس کی 15ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں، وہ کتنے با اختیار ہیں، وہ کتنی قدرت کے مالک ہیں، کیونکہ وہ اندیکھے خدا کی صورت ہیں، یعنی انسانوں پہ خدا کو ظاہر خداوند یسوع مسیح نے ہی کیا، لہٰذا وہ اختیار رکھتے ہیں، وہ الہی اختیار رکھتے ہیں، وہ ڈیوائن اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ہم ان کے وسیلے سے خدا کے سامنے اپنی مناجات رکھیں۔ کلسیوں 1 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ سب باتوں میں اس کا درجہ اول ہے، یعنی کہ وہ سب پر فوقیت رکھتے ہیں، سب پر اختیار رکھتے ہیں، سب پر قدرت رکھتے ہیں۔ پہلا پطرس 3 باب کی 22ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا بپتسمہ دینے والے کی گواہی، یوحنا کی انجیل 3 باب کی 31 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وہ جو اوپر سے یعنی آسمان سے آیا ہے وہی سب سے اوپر ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ تو یہ وہ چند آیات ہیں جن سے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کا کیا اختیار ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی دعائیں ان کے نام سے مانگتے ہیں۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے شاگردوں کو اور ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ یوحنا 16 باب 23 اور 24 آیت میں ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، اگر باپ سے میرے نام سے مانگو گے تو وہ ضرور دے گا۔ یوحنا 14 باب کی 14 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اگر میرے نام سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا ہے کہ میرے نام سے مانگو، اگر میرے نام سے مانگو گے تو پاؤ گے۔ ہمیں اس ساری دلیل اور بحث کا جواب ایک ہی آیت میں مل جاتا ہے، اور وہ ہے یوحنا 14 باب کی 6 آیت، جہاں
خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ ہم اپنی دعائیں، مناجات، منتیں، التجائیں، پریئرز، پٹیشنز کچھ بھی خدا کے سامنے نہیں لے جا سکتے سوائے ایک وسیلے کے جو خداوند یسوع مسیح ہیں، کیونکہ انہوں نے فرمایا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ ہم اپنی تمام دعائیں خدا کے سامنے یسوع کے نام کے بغیر نہیں رکھ سکتے، کیونکہ خدا تک یہ دعائیں پہنچانے کا وسیلہ وہی ہے۔ کوئی ان کے وسیلے کے بغیر خدا کے حضور حاضر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم سب گنہگار ہیں اور اس قابل نہیں کہ ہم بدکار گنہگار کسی بھی طرح سے خدا کے حضور حاضر ہوں یا اپنی دعائیں، مناجات، التجائیں اس کے سامنے لے کر جائیں۔ حبقوق پہلا باب کی 13ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں تیری آنکھیں بدی کو گوارا نہیں کر سکتی، یعنی کہ تیری آنکھیں بدکاروں کو، گنہگاروں کو نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی گنہگار، کوئی بدکار تیرے حضور حاضر نہیں ہو سکتا۔ زبور 130 باب کی 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں اگر تو ہماری بدکاری کو حساب میں لائے تو کون ہے جو تیرے حضور کھڑا ہو سکتا ہے؟ ہم بدکار ہیں، ہم اس قابل نہیں کہ ہم خدا کے سامنے حاضر ہوں، لیکن ہم سب کے لیے ایک خوشخبری ہے، انجیل کی خوشخبری، انجیل کے معنی ہی خوشخبری ہیں، اور یہ خوشخبری ہمیں خداوند یسوع مسیح میں ملتی ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ خوشخبری یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا وسیلہ ہے، وہ ہماری شفاعت کرتے ہیں خدا کے حضور، ہم گنہگاروں کا وہ وسیلہ بنتے ہیں، اور ہماری مناجات، ہماری دعائیں خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور ہم جو کچھ بھی پاتے ہیں ان کی شفاعت کے وسیلے سے پاتے ہیں۔ دوسرا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں یسوع خدا کے سامنے ہماری التماس کرتا ہے، یعنی وہ ہماری راست بازی بن جاتا ہے، اور ہم گنہگاروں کی منتیں اور درخواستیں اور مناجات خدا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہم گنہگاروں کی راست بازی بن جاتا ہے، کیونکہ ہم گنہگار خدا کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اپنی دعائیں، التجائیں، مناجات اس کے سامنے لے کر جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ خداوند یسوع مسیح ہماری راست بازی بن جاتے ہیں، ہم ان کی راست بازی پہن لیتے ہیں، تو یوں وہ خدا کے سامنے ہم گنہگاروں کی شفاعت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ رومیوں کے نام لکھے ہوئے پولس رسول کے خط میں رومیوں 3 باب 23 اور 24 آیت میں ہم پڑھتے ہیں سب نے گناہ کیا لیکن مسیح کے فضل کے سبب سے اور مسیح کی راست بازی کے وسیلے سے ہمیں مخلصی ملتی ہے، لہٰذا ہم مسیح کے وسیلے سے، مسیح کی معرفت سے اپنی مناجات، اپنی دعائیں، اپنی التجائیں خدا کے حضور پیش کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ میرے نام سے مانگو گے تو جو چاہو گے وہ تمہارے لیے ہوگا، کیونکہ ہم اپنی حیثیت سے خدا کے حضور حاضر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اعزاز، یہ خوش نصیبی ہم مسیح کے ماننے والوں کو مسیح میں حاصل ہوتی ہے، کیونکہ یہ شرف، یہ فضل ہمیں مسیح میں نصیب ہوا ہے۔ تو ہم مسیح کے نام سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی اور نام سے نہیں مانگ سکتے، کیونکہ جیسے فلپیوں کے خط میں پولس رسول فرماتے ہیں، فلپیوں 2 باب 9 آیت، کیونکہ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے افضل ہے تاکہ یسوع کے نام پر ہر گھٹنا جھکے۔ تو جب ہم یسوع کے نام پر گھٹنے ٹیک کر اس سے مانگتے ہیں تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہماری دعا، ہماری التجا خدا کے سامنے قبولیت پائے گی۔ تو ہم یسوع کے نام سے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ وہی ایک نام ہے جس کے سامنے ہر گھٹنا جھکے گا۔ تو جب ہم گھٹنے ٹیک کر اس کے نام سے مانگتے ہیں تو اس کے وعدے کے مطابق کہ میرے نام سے مانگو گے تو پاؤ گے۔ کوئی خدا باپ کے سامنے نہیں حاضر ہو سکتا سوائے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، جیسے انہوں نے خود فرمایا کہ کوئی باپ کے پاس نہیں آتا سوائے میرے وسیلے سے۔ اسی لیے ہم اپنی دعائیں، مناجات، التجائیں ان کے نام سے ہی مانگتے ہیں۔ In the name of Jesus, we ask and we receive. Amen. God bless you. Thank you for watching Injili Media.